دوستو اس ویڈیو میں مدارس میں کیا سکھایا جاتا ہے مکمل تفصیل سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ مدارس عموماً مختلف علوم، ادب، ریاضیات، تاریخ، جغرافیہ، معاشرتیات، کھیل، معاشرتی نظم و ضبط، سائنس، کمپیوٹر، اجتماعیات، انگریزی زبان، اردو زبان، سوشل میڈیا اور دیگر ذرائع اور موضوعات کی ترویج کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مدارس تفکری، تجزیاتی، تجرباتی، تعلیمی اور ذہنی تربیت فراہم کرتی ہے تاکہ طلباء کا دماغی ترقی اور معرفتی کھیلوں کے ساتھ ساتھ قدرتی صلاحیتوں کو بھی ترویج کیا جا سکے۔ مزید تربیتی عناصر مدارس کے قانون و ضابطے، انضباط، اخلاقیات، اظہار خیال، رابطہ کاری اور جماعتی کام بھی کرتے ہیں۔ مدارس عموماً مختلف سطحوں پر تعلیم فراہم کرتی ہے، ابتدائی سطح سے لے کر اعدادیہ کے سطح تک۔ یہاں تک کہ عموماً ابتدائی سطح پر مدارس بچوں کو پڑھنے لکھنے، زبان، سائنس، سماجیات، انسانیات، ادب و انشاء، معاشیات، سبق آموز، مزید درجہ بندی کے لیے متنوع موضوعات پر تعلیم دیتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف ملکوں، علاقوں اور قومی سطحوں کی ترقی کے حوالے سے بھی کام کرتی ہے۔ مثال کے طور پر تاریخ، معاشیات، ریاضیات، سماجیات اور رواج و رسوم کے بارے میں تعلیم دی جاتی ہے تاکہ طلباء اپنے ملک یا منطقے کے معاشرتی، سیاسی، اقتصادی اور تاریخی تعلقات کو سمجھ سکیں۔ دیگر عمومی مضامین اس میں شامل ہیں۔ مثال کے طور پر سائنس، جس میں زمینیات، حیاتیات، کیمیائی، فضائیات، طبیعیات وغیرہ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاضیات، زبانیں مثلاً انگریزی، اردو، عربی، فرانسیسی وغیرہ، اور تاریخ، جغرافیہ، معاشیات، علوم معاشرتی، جس میں عدالتی نظام، حقوق، سیاسی نظام وغیرہ شامل ہے۔ کمپیوٹر سائنس، طب، انشاء و ادب۔ یہاں دی گئی مضامین صرف عام مثالیں ہیں اور مدارس کے پیشکشوں اور علاقائی ضوابط پر منحصر ہوتی ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مدارس میں اس کے علاوہ فحاشی، اسی طرح دہشت گردی کے اسباق سکھائے جاتے ہیں تو ان کو مدارس کی طرف رخ کرنا چاہیے اور مدارس میں آ کر ان کو گھوم پھر کر دیکھنا چاہیے، وہاں کا تجزیہ کرنا چاہیے اور وہاں اندر جا کر دیکھنا چاہیے، مشاہدہ کرنا چاہیے اور ان کو تجربہ حاصل کرنا چاہیے کہ مدارس کے اندر کیا سکھائے جاتے ہیں، مدارس میں کیا پڑھائی جاتی ہے اور مدارس کے علماء، طلباء، اساتذہ کس طرح ہوتے ہیں، اساتذہ اور طلباء کے درمیان آپس میں تعلق کس طرح ہوتا ہے، وہاں نماز کے وقت، نماز کے سسٹم میں طلباء کس طرح حاضری دیتے ہیں، اسباق کے پابندی کس طرح کرتے ہیں، مدارس میں کب حاضر ہوتے ہیں، مدارس کی چھٹیوں میں طلباء اپنی فراغت کے اوقات میں ان کا مشغلہ کیا ہوتا ہے اور فراغت کے بعد معاشرے میں ان کا کیا کردار ہوتا ہے اور عوام کے ساتھ ان کے کیا تعلقات ہوتے ہیں، عوام کے لیے ان کا کیا جذبات ہوتے ہیں اور ان کی کیا خدمت ہوتی ہے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ ان کی کس طرح ہمدردیاں ہوتی ہے۔ ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے جو مدارس کے خلاف انگلیاں اٹھاتے ہیں کہ مدارس میں دہشت گردی سکھائی جاتی ہے، مدارس میں اس طرح لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا درس دیا جاتا ہے جس سے لوگ متنفر ہوتے ہیں۔ دوستو اس طرح کوئی بات نہیں ہے، بلکہ مدارس میں یہ جو اوپر مضمون بیان کیا گیا ہے ہو بہو 100% اسی طرح مدارس میں اخلاقیات، ادب و انشاء اور علوم قرآن، علوم حدیث سکھائے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ دنیاوی علوم، سائنس، معاشرتی علوم، کمپیوٹر، جغرافیہ، علم و ادب، سائنس وغیرہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اسی لیے مدارس کے ساتھ ہمیں بھی تعاون کرنا چاہیے اور مدارس کے بارے میں ہمیں اچھا لکھنا چاہیے اور اچھا سوچنا چاہیے۔ دوستو اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کامنٹ سیکشن میں جا کر ضرور اپنی رائے کا اظہار کرنا، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک بھی کر دینا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔